بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ بحوالہ نمبر 550 مسند احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ بحوالہ نمبر 551 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسواک کا لازمی طور پر اہتمام کرو، کیونکہ یہ منہ کو پاک کرنے والا اور رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ بحوالہ 552 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ عنقریب اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے گا۔ مسند احمد بحوالہ نمبر 553۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ مسواک کرتے تھے کہ ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ اس کے بارے میں عنقریب قرآن نازل ہو جائے گا۔ بحوالہ نمبر 554 مسند احمد۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ میں ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بحوالہ نمبر 555 مسند احمد۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم کو مسواک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ بحوالہ نمبر 556 مسند احمد۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا۔ میں تو اس بات سے ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کا سامنے والا حصہ ہی اکھاڑ دوں۔ بحوالہ نمبر 557 مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک لوگوں کے بڑے آدمی کو دے دی اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بڑے آدمی کو مسواک دینے کا حکم دیا۔ بحوالہ نمبر 558 مسند احمد۔ سیدنا تمام بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم میرے پاس اس حال میں آئے ہو کہ تمہارے دانتوں پر میل کچیل اور زردی نظر آ رہی ہے؟ مسواک کیا کرو، اگر امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا
تو میں نے مسواک کو وضو کی طرح فرض کر دینا تھا۔ اللہ اکبر۔ بحوالہ نمبر 559 مسند احمد۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو رات کے پہلے 1/3 حصے تک مؤخر کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کا پہلا 1/3 گزرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور طلوع فجر تک یہیں رہتے ہیں۔ اس دورانیے میں ایک کہنے والا یہ کہتا رہتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کو جواب دیا جائے؟ کیا شفا طلب کرنے والا کوئی مریض ہے کہ اس کو شفا دے دی جائے؟ اور بخشش طلب کرنے والا کوئی گناہ گار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے؟ بحوالہ نمبر 560 مسند احمد۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کی طرف آتے تھے تو کاتب کے قلم کی طرح ان کے کان پر مسواک ہوتی تھی۔ جب بھی نماز کھڑی کی جاتی تھی تو وہ نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ بحوالہ نمبر 561 مسند احمد۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کی حدیث بیان کی ہے۔ بحوالہ نمبر 562 مسند احمد۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک والی نماز کی فضیلت اس نماز پر 70 گنا زیادہ ہے جس کے ساتھ مسواک نہ کی جائے، سبحان اللہ۔ بحوالہ نمبر 563 مسند احمد۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ اس طرح مسواک کرنے کا حکم دے دیتا جیسے وہ وضو کرتے ہیں۔ مسند احمد بحوالہ نمبر 564۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا اور نماز عشاء کو 1/3 رات یا نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے، میں ان کو ہر نماز کے ساتھ وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ نماز کا حکم دے دیتا۔ میرے پیارے عزیزو، آپ لوگوں نے آج مسواک کے فضائل کے حوالے سے حدیث کی روشنی میں یہ ویڈیو سماعت کی۔ دوستو، بہت ہی قیمتی عمل ہے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیے۔ دوستو، یقین سے کہتا ہوں، بہت ہی دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے دوستو، یہ چند لمحے کی ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے چند لمحوں کو بابرکت بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے چند لمحوں کی زندگی کو اپنی رضا کا، اپنے قرب کا اور اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ دوستو، ان احادیث میں آپ لوگوں نے مسواک کے فضائل سنے،
تو احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسواک کے 70 سے 80 کے لگ بھگ فائدے ہیں جو کہ صحت کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ دوستو مسواک کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے دوستو وہ کون سا ہے؟ مرنے کے وقت کلمہ شہادت کا نصیب ہونا ہے دوستو۔ مسواک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات طریقے پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ جس طرح ان کے دل میں مسواک کی قدر تھی وہ قدر اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی منور فرمائے، تاکہ ہم بھی ہر نماز کے لیے تازہ وضو بنائیں اور تازہ ہر نماز کے لیے وضو کے ساتھ مسواک کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فضل خاص ہم سب پر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان طریقوں پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔